بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة آل عمران آیت نمبر 185 وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال الإمام الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی وفا کرتی نہیں یہ بے وفا سارے زمانے کی سرائے دہر میں مہماں فقط تو رات بھر کا ہے سرائے دہر میں مہماں فقط تو رات بھر کا ہے کمر باندھے ہوئے تیار رہ عالم سفر کا ہے معزز بزرگان دین نوجوان ساتھیوں معصوم نونہالوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف توصیف بزرگی کبریائی بڑائی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد موت سے ہمکنار کرتا ہے اسی کے لیے توصیف اسی کے لیے تحمید ہو
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو اور نفوس قدسیہ پر جنہیں ہم اور آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتے ہیں، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ایام نہایت ہی پرخطر ہیں، پریشان کن ایام ہیں۔ لوگوں کے چہروں سے خوشی غائب ہو چکی ہے۔ ہم جب کسی بھائی سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو وہ ہمارا جواب دیتا ہے، کیونکہ سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ حق المسلم علی المسلم صدق اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ اس کے بعد جب ہم اس سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، کیسے ہیں، اس کا جواب ہوتا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس کی اندرونی دنیا کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، وہ کن پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن ایک مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے امت مسلمہ خصوصاً اور عالمی دنیا ایک پریشان کن وبا کے اندر مبتلا رہی ہے، اور آج بھی اس کے اثرات کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس نے کتنے ایسے لوگوں کو اپنا لقمہ بنایا جس کی بنا پر ایک ماں اپنے بیٹے سے محروم کر دی گئی، ایک بیوی اپنے شوہر سے محروم کر دی گئی، ایک بھائی اپنی بہن سے اور ایک بہن اپنے بھائی کی طاقت سے محروم کر دیا گیا۔ گویا کہ اس وبا نے ہر ایک گھرانے کے اندر دستک دی، اور موت کی صورت میں وہ وبا ہمارے درمیان میں حاضر ہوئی۔ لیکن کیا ہم نے ان ہزاروں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کیا درس عبرت حاصل کیا ہے؟ وہ ہزاروں خاندان جو تباہ ہوئے ہیں، کیا ہم نے اور آپ نے اس سے درس عبرت حاصل کیا ہے؟ کہ قبرستان کے اندر جن ہزاروں قبرستان کے اندر مردوں کو ہم نے دفنایا ہے، کیا ان سے ہم نے کچھ درس عبرت حاصل کیا ہے؟ ہمارا جواب کوشچن مارک کی شکل میں رہتا ہے۔ جب مسجد کے اندر کسی جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے، انسان کی دنیا جو اندر ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے، اسے اپنی آخرت کی یاد آتی ہے کہ ہاں مجھے بھی مرنا ہے۔ یہ آنکھیں کتنے جنازوں کا مشاہدہ کرتی ہے، یہ ہاتھیں کتنے جنازوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آتے ہیں، یہ کاندھے کتنے جنازوں کی سواری بنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں سے عبرت حاصل کی ہے؟ میرے بھائیوں، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ موت وہ اٹل قانون ربانی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں کرتے۔ کیوں؟ موت تجربات سے واقع ہے، موت شواہدات سے ثابت ہے، موت دلائل سے ثابت ہے۔ موت کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہ ہو تو انسان خود اپنی آنکھ سے موت کو آتا ہوا دیکھتا ہے، اور وہ جو دلیل مانگتا ہے وہ بھی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات واحد ہے جس سے موت نہیں آئے گی، بقیہ تمام جانداروں کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں انہیں بھی فنا کے گھاٹ اترنا ہے، تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ آسمان کا نظام ہو یا زمین کا نظام ہو، وہ تمام کا تمام درہم اور برہم ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو دنیا انسان کو ملی ہے آخرت کی یاد دہانی کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے،
اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر نیک اعمال کرتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی آرائش اور زیبائش سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ موت کے اس عذاب سے تو جھنجھنا گئے تھے، اندر کی دنیا ہماری کانپ گئی تھی، لیکن ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان زیادہ پریشان نظر آیا وہ یہ کہ اس کے کاروبار چوپٹ ہو گئے، وہ یہ کہ اس کا کاروبار ختم ہونے کے کگار کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ ہمیں موت جب یاد آتی ہے جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، یا موت کی فکر جب ہوتی ہے جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر ہمارے جو ایام ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی آخرت کی یاد نہیں آتی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا تھا، جیسے جیسے حکومت کی گائیڈ لائنز آ رہی لوگ ویسے ویسے عمل کر رہے تھے۔ حکومت کا یہ قانون آیا کہ 10 بجے تک اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، اس کے بعد بند کر دی جائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ دکانوں کو بند کیا، کاروباروں کو بند کر کے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ حکومت کے طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ 5 بجے تک آپ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ہم نے حکومت کی بات کو مانا اور اپنے دکانوں کو بند کر کے اپنے گھروں کی طرف آ گئے۔ میرے بھائیوں، جب حکومت کے قوانین پر آپ عمل پیرا ہو سکتے ہیں تو رب کا قوانین ہمیں پسند نہیں ہے۔ رب کا قانون ہمیں اس لیے پسند نہیں کیونکہ رب العالمین کے نزدیک ہماری جو وقت ہے وہ رب کو معلوم ہے، لیکن ہمارے نزدیک رب العالمین کے وقت کیا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہر 5 وقتہ مسجدوں سے ان کاروباریوں کو بھی بلایا جاتا تھا، انہیں یہ پکارا جاتا، ندا دی جاتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب وقت ہو چکا ہے اپنی شٹروں کو نیچا کیا جائے، مساجد کی طرف رخ کیا جائے، لیکن ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہے، ہم نے اپنی شٹروں کو نیچا گرانا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اسی انداز سے ہماری یہ دنیا کی زندگی چل رہی تھی، لیکن رب العالمین نے ایسا لاک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر لگایا کہ انہیں بھی اس کا احساس ہو گیا۔ اور بھائیو، ایسے بھی کچھ افراد ہیں جو اپنی شٹروں کو نیچا کرتے ہیں، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے کچھ ہی افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بڑا لگتا ہے، مؤذن کی صدا ہوتے ہی وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد کی طرف چلے آتے ہیں۔ رب نے بھی یہی پیغام دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب اذان جمعہ کے لیے دے دی جائے، کاروباروں کو بند کر دیا جائے اور کشا کشا مسجد کی طرف چلے آئے، جب اذان نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرو۔ لیکن دنیا یہ ہمیں بڑی بھالی معلوم ہوتی ہے، بڑی بھلی اور پیاری معلوم ہوتی ہے، جبکہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے ساز و سامان دھوکے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم بات کر رہے تھے کہ وہ انسان جس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنی آنکھیں بھی بند کرنا ہے۔ اور کیوں نہ سورۃ الملک کی تلاوت کیجیے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کی بات کہی ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
وہی پروردگار ہے جس نے انسان کی زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیکن یہاں پر زندگی سے پہلے موت ہے، جو اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی اسے اپنی آنکھوں کو ایک نہ ایک دن بند کرنا ہے۔ موت تو وہ کڑوا جام ہے جس کے بارے میں ایک عربی شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل ہو، کہ موت تو وہ کڑوا جام ہے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اسے پیتا ہے، والقبر باب کل نفس داخل ہو، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے انسان نہ چاہتے ہوئے مجبوراً اس میں داخل ہوتا ہے۔ وائرس اس انداز سے پھیلا، یہ وبائی بیماری قدرت کا عذاب اس انداز سے آیا، لوگ اپنوں کو بچانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے حرب اختیار نہیں کیے، مساجد بند کر دی گئی، ان کو کوارنٹائن سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں سے لوگوں کی طبی علاج ہونے لگا، لیکن لوگ بچانے میں اس انداز سے جٹ گئے۔ لیکن رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے، بلکہ موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کے لیے اگر پہاڑوں کی چٹانوں میں چلا جائے یا گھفاؤں کے اندر چلا جائے یا سمندر کی تہ کے اندر چلا جائے، موت سے وہاں بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ لوگوں تم کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے مضبوط سے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو جاؤ، موت تو تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی، چاہے تم کسی مضبوط غار کے اندر کیوں نہ چھپ جاؤ۔ لوگ موت کے ڈر سے کرونا کی ویکسین لگوا رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں یہاں کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتے، لیکن یہ بات یاد رکھے اس کے اندر بھی تاثیر جب ہوگی جب رب العالمین کا حکم ہوگا۔ کتنے ویکسین لگانے والے بھی اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے، لوگوں نے ماسک لگایا، کتنے ماسک لگانے والے بھی چلے گئے، لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں کوارنٹائن کر لیا، کیا وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہے؟ بلکہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ انسان موت سے بھاگتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، لیکن موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان موت سے بھاگتا رہتا ہے، لیکن موت بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس موت کے آنے سے پہلے پہلے کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے کیا ہم نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ جیسا کہ ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت تو آنی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہم نے موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ یہاں پر میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو طریقے کے انسان ہیں، ایک کو اللہ کے رسول نے عقل مند قرار دیا اور دوسرے شخص کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں، اپنا پڑتال اور محاسبہ کریں کہ ہم عقل مندوں کی فہرست میں شامل ہیں یا بیوقوف قسم کے لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کی جانچ اور پڑتال کرتا ہے، جب بستر پر جاتا ہے ایک کوٹ اپنے روم کو بناتا ہے، خود جج بن جاتا ہے، اپنے نفس کو مجرم بناتا ہے، خود اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، اپنے آپ سے جواب مانگتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں کون سے سطح پر ہوں۔ وہ ایک دماغ میں یہ خیال رہتا ہے، رب نے میرے لیے 24 گھنٹے دیے تھے، ان 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے رب کی عبادت میں نے صرف کیے، کتنے وقت کو میں نے یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا۔
الکیس من دان نفسا، یہ عقل مند انسان ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور مزید بیان فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرتا وہ انسان عقل مند ہے۔ عام طور سے ضعیفی یہ بڑھاپے کی علامت ہوا کرتی ہے، بڑھاپا یہ موت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان کی ہیں۔ بزرگ صاحب کہیں کہ میری تو عمر 80 سال ہے، میری تو ابھی موت نہیں آئی، یہ بطور بونس کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بونس ہے، ورنہ ہم نے بچوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا، جوانوں کو جاتے ہوئے دیکھا، بڑھاپے والے تو بیچارے ضعیف جاتے ہی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ عقل مند انسان ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا، موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے لیے مکمل طریقے سے تیار رہتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند انسان قرار دیا ہے۔ عام طور سے جب انسان ضعیفی کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ موت کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے، اس لیے وہ مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہمیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر اچانک موت آ جائے، اس اچانک موت سے رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بیمار ہو کر مرتا ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ بیماری میرا موت کا سبب بنے، اس میں وہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ لیکن اگر اچانک موت آ جاتی ہے، اس وقت ہم اور آپ کیا کریں؟ اس سے پہلے موت کی تیاری کر لینا چاہیے۔ یہی ایک عقل مند انسان اور عقل مند مومن کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، بیوقوف انسان وہ ہے، یہ میں آپ کو بیوقوف نہیں کہتا، بلکہ نبی نے بیوقوف کس انسان کو قرار دیا ہے جس میں اکثر و بیشتر ہماری تعداد شامل ہے۔ آپ نے بیان فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها، وہ انسان بیوقوف ہے جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر لمبی امیدیں رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ ایک لیبر کو کام پر لگاتے ہیں، صبح سے شام تک وہ کچھ کام نہ کرے، شام کا وقت ہو کہے کہ میرا مالک تو بڑا اچھا ہے، مجھے میری تنخواہ دے دے گا، کیا وہ اس کا مالک اسے تنخواہ دے گا؟ ایسا ناممکن ہے، بلکہ اسے گالی گلوچ دے کر بھگا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ملی ہے۔ اگر بندہ اللہ پر یہ آرزو رکھے، یہ تمنا کرے کہ میرا رب تو مجھے معاف کر دے گا، یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت غفور الرحیم ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے نبی عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ رب نے یہ بھی پیغام دیا ہے، انہیں یہ بھی بتلا دو کہ میرا عذاب نہایت سخت ترین بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عملی اعتبار سے کورے ہیں، عملی اعتبار سے ہم کچھ نہ کریں اور کہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس دے دے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ بیوقوف انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اس کا نفس جو اسے کہتا ہے اسے کر گزرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر لمبی امید اور آرزو ماندے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
احسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے وہ انسان سب سے اچھا مومن ہے۔ اور ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اچھے تھے، اسی لیے تو رب العالمین نے قرآن میں نبی کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچا جو پیمانہ ہے اس پر فائز ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہاں اخلاق کے تعلق سے ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں۔ غیر مسلم وہ آپ کے اسلام کو نہیں پڑھتے بلکہ وہ آپ کو پڑھتے ہیں۔ آپ کا جو کردار ہوگا، آپ کے جو اخلاق ہوں گے، آپ کے جو معاملات ان کے ساتھ ہوں گے، وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں آج اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں جذبات میں آنے کے بجائے محبت بھرے الفاظ میں ان سے مخاطب ہونا ہوگا، محبت بھرے الفاظ میں انہیں دعوت دینی ہوگی، اور انہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنی طرف مائل کرنا ہوگا۔ اور میڈیا کا کام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر ڈبیٹیں چلائی جا رہی ہیں کہ اسلام زبردستی اسلام قبول کرانے کی بات کرتا ہے، مسلمان زبردستی اسلام میں لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں، میرے رب نے سختی سے منع فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بہرحال اخلاق کی بات آئی ہے، جو صحابی رسول نے سوال کیا کہ مومنوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے وہ مومنوں میں سب سے اچھا انسان ہے۔ اور بیان فرمایا کہ مومنوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم لما بعدہ استعدادا، کہ ان میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، جو موت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کو جمع کرتا ہے، وہ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن ہے۔ تو بھائیوں، موت کا انبار، موت کے ذریعے سے لوگوں کے حالات کو ہم نے دیکھا، بلکتے ہوئے معصوموں کو ہم نے دیکھا، شمشان گھاٹ میں اٹھتی ہوئی چنگاریوں کو ہم نے دیکھا، قبرستانوں میں لاش کے انباروں کو ہم نے دیکھا۔ اس نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا ہے، لیکن ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ موت کی تیاری ہم کس انداز سے کر سکتے ہیں؟ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ ہم فرائض پر مکمل طریقے سے پابند ہو جائیں۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، جیسے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ان کے مقررہ اوقات پر پڑھنا، یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روزہ رکھنا سال میں ایک مرتبہ انسان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ حج بیت اللہ کرنا، یعنی جو فرائض ہیں ان پر مداومت برتنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ موت کی تیاری ہم کس انداز سے کرتے ہیں؟ موت کی تیاری، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کر کے ہم موت کی تیاری کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ یعنی کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو، اس سے آپ کی آخرت بھی یاد آتی ہے، اس سے آپ کا دل بھی نرم پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبرستانوں کی زیارت وقفے سے کرنا صرف 15 شب برات کے مناسبت سے ہی نہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا مقابرکم فإنہا تذکر الآخرہ، لوگوں قبرستانوں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہاری آخرت کی یاد آتی ہے۔ موت کی تیاری ہم اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو تم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ نصوحا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے
یہ بات یاد رہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ سے سوال اور جواب کیے جانے ہیں، قبر کی منزل سے بھی مجھے داخل ہونا ہے، پل صراط کو بھی عبور کرنا ہے، اس کے بعد جنت یا جہنم میرا ٹھکانہ ہے۔ ان چیزوں کو انسان اپنے ذہن و دماغ میں رچا اور بسا لے تو انشاءاللہ وہ موت کی تیاری کرنے لگے گا۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کی موت آنے لگے اور وہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی اور مہلت دے دی جائے، کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو یہ ناممکن ہے، بلکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے وہ اسے مہلت نہیں دیتا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، کتنے بے روزگار ہو چکے ہیں، کتنی بھائی بہنیں ایسی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کیجئے قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور کہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ جب آپ یہاں سے چلے جائیں اور موت آنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور پھر اللہ رب العالمین سے مہلت مانگے، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیوں دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں دنیا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں نیک اعمال کروں اور نیک کاروں میں سے ہو جاؤں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، بندہ یہ تو ایک بات ہے جسے تو زبان سے ادا کر رہا ہے، میں نے تو 70 سال 80 سال تجھے عمر دی تھی لیکن اس میں نیک اعمال نہ کر سکا، اب بھلا کیا نیک اعمال کرے گا؟ تو بہرحال بھائیو، کہنے کا مطلب اور مقصود یہی ہے کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری آنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ یہی ایک عقل مند مومن کی مثال بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہ عقل مند مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بھائی اس وبا کے شکار ہوئے ہیں یا جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو پریشان کن حالات سے ہم دوچار ہیں، اے اللہ ان حالات کو آسانی میں تبدیلی فرما دے۔ رب العالمین، جو بے روزگار ہو چکے ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ، جو بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں، اے اللہ ان کا تو سہارا بن جا۔ اے اللہ، جو یتیم ہو چکے ہیں ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔